کائنات اور آپ کے گھرانے کی سخاوت کے انداز کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ گھرانہ حیدر ایسا گھرانہ ہے کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو ہے وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آگے والی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے ان کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین کو بیماری لاحق ہوئی، تو حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی خاتمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں ہستیوں نے منت مانی کہ اگر ہمارے شہزادے جو ہے وہ صحتیاب ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگاتار 3 روزے رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرمائی، چونکہ منت بندہ مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ منت پوری ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو کچھ آپ نے کہا ہوتا ہے عبادت میں سے اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی نے بھی روزہ رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھا، اور آپ کی خاتمہ بھی روزہ رکھا۔ کیا ہوا؟ افطاری کا وقت تھا، روٹیاں بنائی گئیں، روٹی کھانے کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مولا کائنات گئے تو آگے ایک مسکین تھا۔ مسکین نے کہا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانا دے دیں۔ اب مولا علی نے کیا کیا کہ جو افطاری کے لیے کھانا بنا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس مسکین کو صدقہ کر دیا۔ اب صدقہ کر دیا، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، دوسرے دن بھی روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت یتیم آ گیا، اب اس نے بھی یہی التجا کی، میں یتیم ہوں، بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کے گھرانے میں سے آپ ہیں، آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ اب گھرانہ حیدر کی سخاوت دیکھیے، آپ نے کیا کیا؟ دوسرے دن بھی افطاری کے لیے جو کھانا بنا ہوا تھا اللہ کی رضا کے لیے سارے کا سارا کھانا اس یتیم کو صدقہ کر دیا۔ اب تیسرے دن بھی اب پانی کے ساتھ روزہ افطار کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی افطاری کے وقت کھانا تیار ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، ایک قیدی دروازے پر دستک دیتا ہے، آ کے کہتا ہے میں قیدی تھا، میرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، آپ تو سخاوت والے گھرانے کے مالک ہیں، آپ کو رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کی اہل بیت میں سے رکھا ہے، آج مجھ کو کھانا کھلا دیجئے، رب کی رضا کے لیے مجھے کھانا پیش کر دیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے تیسرے دن بھی مولا کائنات نے جو روٹیاں جو کھانا افطاری کے لیے رکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے اس قیدی کو صدقہ کر دیا۔ اب جب صدقہ کیا نا تو رب ذوالجلال کو حضرت امام مولا علی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے گھرانے کا یہ انداز اتنا پیارا لگا کہ رب ذوالجلال نے اس انداز کو قرآن میں ذکر بھی فرمایا اور ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پہلے دن مسکین آیا تھا، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرے دن یتیم آیا تھا، اللہ فرماتا ہے وہ یتیما، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور تیسرے دن قیدی آیا تھا، رب فرماتا ہے وہ اسیرا، اور گھرانہ حیدر اتنے سخاوت والا گھرانہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً
مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، آپ کا مقام بے شمار ہے، اور ہم نے قرآن عظیم میں سے آپ کی شان و عظمت کو سنا، اور احادیث طیبات میں بے شمار فضائل آپ کے موجود ہیں۔ اور آج کے اس درس میں ہم نے اس بات کو سمجھا، سیکھا کہ سخاوت کرنا یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے کوئی بندہ سیکھے کہ سخاوت کرنی ہو تو کیسے کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ اس کی اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری ہیں، وہ بندہ خود جو ہے حاجت مند نہیں ہے، وہ صدقہ کرے تو ماننے والی بات ہے، لیکن جو بندہ خود ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کو ایثار کر کے جو بندہ صدقہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو سخاوت کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، اور آج کے اس درس میں اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، پچھلے جمعہ کو بھی جس طرح